یوه دا لاره ده او یوه د غیرت لاره ده چې زموږ ایمان تقاضا کوي، زموږ غیرت تقاضا کوي، زموږ عزت دا تقاضا کوي. هغه د عمران خان لاره ده چې حقیقي ازادي غواړو، جمهوریت غواړو په صحیح معنا باندې بلکې د هر السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور تمام درود پاک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے. کوئٹہ یعنی پشین کے نوجوانوں نے از خود نوٹس لے لیا ہے. کیا مناظر ہیں، کیا سینز ہیں، کیا ویژولز ہیں. کچھ میں نے آپ کو شروع میں دکھا دیے ہیں، کچھ بعد میں دکھاؤں گا. اور پاکستان کی ڈیولپنگ پولیٹکس کے اندر ہو کیا رہا ہے، یہ جو نوجوان باہر نکل رہے ہیں، کیا یہ کسی کھاتے میں جائے گا بھی یا نہیں جائے گا؟ جو پلان ہے اس پلان کے اکارڈنگلی چیزیں چل رہی ہیں یا کچھ پلان کسی اور کا بھی ہے؟ آج کے ویلاگ میں یہ سب بتاؤں گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویلاگ کو پہلے سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنی پسند سے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو سبسکرائب کیجئے. بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی کا بٹن اپنے انگوٹھے یا انگلی سے دبا دیجئے گا تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں. سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز. پہلی ٹاپ سٹوری ابھی تک کی تازہ ترین یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یعنی ان کے سیکریٹری جنرل عمر ایوب خان صاحب نے حماد اظہر صاحب کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف بنا دیا ہے. اب تک کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے حماد اظہر صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کا، اور یہ نوٹیفیکیشن یہاں پر موجود ہے. مسٹر حماد اظہر، جنرل سیکریٹری پاکستان تحریک انصاف پنجاب is hereby assigned the additional charge of acting President Pakistan Tehreek Insaf Punjab with immediate effect till the time Dr. Yasmin Rashid, President Pakistan Tehreek Insaf Punjab assumes her office. تو ان کو پنجاب کا پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف ایکٹنگ یعنی قائم مقام پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے. میری نظر میں یہ اب تک کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ تھی، ٹاپ سٹوری تھی. دوسری ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں. دوسری ٹاپ سٹوری کیا ہے؟ کل جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے اوپر پی ٹی آئی نے کیا رد عمل دیا ہے، یہ بھی ڈیولپنگ ہے، ابھی تازہ ترین ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں، تحفظات موجود ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے گزشتہ روز کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے، فیصلے پر ہمارے تحفظات موجود ہیں. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر خان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتا ہے لیکن ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں. پی ٹی آئی الیکشن کا بیک آؤٹ نہیں کرے گی، لیکن ہم سپریم کورٹ سے استدعا کر رہے ہیں ہماری درخواستوں کو بھی سنا جائے. ان کا کہنا تھا ہماری استدعا ہے کہ ڈی آر اوز اور آر اوز فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، لیکن جن ڈی سیز نے ایم پی اوز کے آرڈر کیے وہ کیسے الیکشن صاف و شفاف کرائیں گے؟ سپریم کورٹ نے عمیر نیازی کو ایک نوٹس ایشو کیا ہے، توہین عدالت کے نوٹس ہوں گے تو کوئی بھی صاف شفاف الیکشن کے لیے عدالت نہیں جائے گا. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ٹرائل جیل میں کرائے جا رہے ہیں تاکہ دباؤ بڑھے اور سمجھوتا ہو، لیکن بانی پی ٹی آئی سمجھوتا نہیں کریں گے. صاف شفاف الیکشن کرانے ہیں تو حکومتی نمائندوں کے آر اوز اور ڈی آر اوز کا رول نہیں ہونا چاہیے، تمام ریٹرننگ افسران عدلیہ سے ہونے چاہیے. ایک سوال کے جواب میں چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے کبھی الیکشن میں تاخیر کی کوشش نہیں کی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایک پارٹی کو نشانہ بنایا ان سے فری اینڈ فیئر الیکشن کی توقع نہیں ہے. بیرسٹر گوہر خان کا کہنا تھا پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جو کوشش کر رہی ہے کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو اور ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ عدالت کے سامنے اپنے تحفظات رکھے. یہ آج کی سیکنڈ ٹاپ سٹوری ہے. تھرڈ ٹاپ سٹوری کو میں عمران خان صاحب سے نعیم حیدر پنجھوتا کی ملاقات کنسیڈر کرتا ہوں. تیسری ٹاپ سٹوری ون لائنر چھوٹی سی ٹاپ سٹوری وہ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں. نعیم حیدر پنجھوتا صاحب کا ٹویٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، الحمدللہ خان صاحب ان ہائی اسپرٹ. یہ نعیم حیدر پنجھوتا صاحب کا ٹویٹ ہے. ان کی ملاقات کے اندر کیا ہوا، کیا بات چیت ہوئی، میری کبھی کسی دن سیٹنگ ہوئی نعیم حیدر پنجھوتا صاحب سے اور یہاں پر ہم نے شو میں ان کو پوڈ کاسٹ میں بلایا تو یقیناً ان سے یہ ڈسکس کریں گے. آج کی بولتی تصویریں شامل کرتے ہیں. آج کی بولتی تصویریں، یہ پہلی بولتی تصویر ملاحظہ کیجئے گا.
پہلی بولتی تصویر یہ آپ کے سامنے ہے. ان صاحب کو منیب فاروق کہتے ہیں, کامران خان صاحب کے شو میں یہ موجود ہیں اور انہیں ماہر آئین اور قانون لکھا گیا ہے. انہیں ماہر معاشیات, ماہر اینکریات, ماہر ادویات, ماہر صحافیات, ماہر سیاسیات, ماہر عمرانیات, ماہر دشمنیات, ماہر لفافہ چکیات, ماہر جو ہاتھ وچ آوے وہ پھڑی جات, یہ سب بنا دینا چاہیے میری نظر میں, اگر یہ ماہر آئین اور قانون ہیں تو. ٹلٹ ہوتا ہے لیکن اس طرح کا ٹلٹ I'm sorry with all due respects and apologies. دوسری وائرل تصویر ہے تو تھوڑی پرانی, لیکن یہ ڈپکشن آپ کہہ سکتے ہیں بولتی تصویر ہے. اس میں نعیم حیدر پنجھوتا صاحب, عمران خان صاحب, انتظار حسین پنجھوتا صاحب اور ان کے دائیں طرف سردار لطیف خان کھوسا صاحب موجود ہیں. اور آج کی ڈیولپمنٹ ایک یہ بھی ہے کہ سردار لطیف خان کھوسا صاحب نے ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی ہے. پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی ہے. آپ کو یاد ہوگا آج سے 4 دن پہلے میں نے خبر دی تھی آپ کو کہ کوئی بڑی شخصیت پی ٹی آئی جوائن کرنے والی ہے, اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی ہے. اچھا جی, ٹاپ سٹوریز میں ایک خبر میں شامل نہیں کر سکا تھا, لیکن اس کو میں ایک بڑی خبر سمجھتا ہوں. بڑی خبر وہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے پاکستان مسلم لیگ نواز چھوڑنے کا باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے. پاکستان کے ایک نامور رپورٹر ہیں پولیٹکس کے اوپر, اکثر آپ کے ان کے اسپیشل چٹکلے دیکھتے رہتے ہوں گے. ان کا نام نعیم اشرف بٹ ہے. ان کی یہ خبر ہے اور یہ کہتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی نے پاکستان مسلم لیگ نواز چھوڑنے کا باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے. اس سے پہلے کہ آج کے وائرل بیانات یعنی کیسے کر لیتے ہو یار شامل کیے جائیں, بہت لمیٹڈ قسم کے آج میں نے وائرل بیانات رکھے ہوئے ہیں. بہت ضروری اس وجہ سے ہے کیونکہ میں آج تھوڑا سا اپسیٹ ہوں. میرے ایک بچپن کے استاد, میں نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے, دوست بھی تھے, بڑے بھائیوں کی طرح تھے, سجاد حیدر صاحب, وہ خالق حقیقی سے جا ملے, بہت اچھے مہربان شفیق دوست, اور انہوں نے مجھے جو سیلف ایکچولائزیشن کا کانسیپٹ تھا وہ انہوں نے مجھے سکھایا, بہت سکھایا. میں ساری رات وہ کہتے ہیں نا ہیپنوٹزم کی پریکٹس, مشل کے سامنے بیٹھنا, مارشل آرٹ سے بلیک بیلٹ تو میں تھا, تو وہ ساری چیزیں مجھے وہ سکھاتے رہے. اور کیا ہی شخصیت تھے, باروب شخصیت. اور لیکن وہ کہتے ہیں نا مفلسی سے زیادہ اپنوں کا غم انسان کھا جاتا ہے, وہ انسان کو کھا گیا. اور بہت ینگ ایج میں, ایٹ اے ویری ینگ ایج, I mean 37, 34, 38 is not an age to die, بٹ ہائی بلڈ پریشر, ہائی شوگر, اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ, ملٹائے کیا کہتے ہیں آرگن فیلئر کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی. اللہ پاک غریق رحمت کرے, آپ سب دعا کیجیے گا جی. تو آج کے وائرل بیانات شامل کرتے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب کا وائرل بیان ہے. ملک کی سب سے بڑی پارٹی جس کی پچھلی حکومت میں اکثریت تھی اور 2018 میں وہ جیتی تھی, اگر اسے الیکشن میں موقع نہیں دیا جاتا تو وہ الیکشن معتبر کیسے ہوں گے؟ اس حوالے سے انصاف کے ایوانوں سے کوئی بڑا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو یار کرتے کرتے ان کو اس پوائنٹ پر پہنچا دیا ہے کہ اب انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے. تو میں سلام پیش کرتا ہوں سر, بہت شکریہ, آپ نے ایسے بھی کر لیا جیسے ہم چاہ رہے تھے. پر میں پھر پوچھوں گا کہ یار کیسے کر لیتے ہو یار. اگلا وائرل بیان, بلکہ اگلا بھی انہی کا ہی شامل کر لیتے ہیں, دوسرا بھی, تاکہ تشنگی جو رہ گئی ہے وہ پوری ہو سکے. بھٹو یا بے نظیر, نواز شریف ہو یا یوسف رضا گیلانی, سب کے ٹرائل اوپن عدالتوں میں ہوئے. عمران خان کا ٹرائل جیل میں کیوں؟ آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کا کیا کردار ہوگا؟ اس حوالے سے مکمل ابہام پایا جاتا ہے, اسے واضح کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یا اللہ تیرا شکر, یہ بندہ بولنا تو شروع ہو گیا یار. ہماری کاوشیں رنگ لائی ہیں. میں پھر کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, تھوڑی غیرت تو ہوتی ہے یار, کسی میں تھوڑی جگانا پڑتی ہے. ہنا پرویز بٹ صاحبہ, ابھی اس پہ صحیح مزہ آئے گا آپ کو کیسے کر لیتے ہو یار کرنے کا. بدترین شکست کے ڈر کے خوف سے پی ٹی آئی نے بہت کوشش کی کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو, مگر ان کی ایک نہ چلی. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. یہ ان کا فیئر اینڈ فری بھی ایسے ہی ہوگا, ان کی پاپولیرٹی گراف بھی ایسے ہی ہوگا, ملک کی غربت کم کرنا بھی ایسے ہی ہوگا, جو انہوں نے کہاں سے کہاں ڈالر پہنچا دیا. یہ سب ایک جیسے ہیں بھائی, یہ الٹی گنگا چل رہی ہوتی ہے نا, کہتے نہیں سیدھی چل رہی ہے. اور بھائی کیسے کر لیتے ہو یار؟ اچھا آپ کے پاس تو ہوں گے بھی نہیں, کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا جی آگے,
پرویز کے پی کے کی ممی با ادب با ملاحظہ ہوشیار نگاہ روبرو جناب کے پی کے کی ایجپٹ کی ممی کے پی کے تیلے صاحب تشریف لاتے ہیں. جناب سنیے گا, جب میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز مانگتا تھا تو عمران خان کہتا تھا خیبر پختونخوا کو کوئی ترقی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پرویز خٹک بھائی آپ کی جو بی آر ٹی میں سے جو شگوفے نکلے ہیں اس کے بعد بھی خان آپ کو پیسے دیتا ہے یار, مطلب کمال ہی کرتے ہیں آپ لوگ یار, بےعزتیاں کروا دی ہیں آپ نے پوری دنیا میں ان کی بھی. آگے چلتے ہیں جی, پھر میں کہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جاوید ہاشمی صاحب, تحریک انصاف مقبولیت کی تمام حدوں کو توڑ کر آگے جا چکی ہے. خواتین بوڑھے جوان جن سے پوچھیں کہتے ہیں ووٹ خان کا, اور اس میں دوسری کوئی رائے بھی نہیں ہے. آج جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, جس طرح پشین کے ویجولز آئے ہیں. چلیں پشین کے ویجولز بعد میں, کل رات کو چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑا فیصلہ دیا, پھر الیکشن کمیشن نے ڈیٹ اناؤنس کر دی. پبلک پول رکھ دیتا ہوں, پبلک پول آخر میں آپ کے لیے رکھ دیتا ہوں اپنی بڑی سٹوری سے پہلے. پبلک پول 8 فروری 2024 کو انتخابات کی صورت میں آپ کسے وزیر اعظم بنانا پسند کریں گے؟ 8 فروری 2024 کو پبلک پول ہے. آپشن اے عمران خان, آپشن بی از نواز شریف. آپشن اے عمران خان, آپشن بی از نواز شریف. آپ نے کامنٹس کرنے ہیں, شیئر کرنا ہے, آگے بڑھانا ہے, اور نیچے جتنے میکسیمم کامنٹ کرتے ہیں کرنا ہے. پچھلے جو پول کے نتائج ہیں وہ عمران خان صاحب کے حق میں آئے تھے 99.5%. 99.5%, جو 0.05 ہے نا وہ صرف میری تعریف ہو رہی تھی, باقی 99.5% ان کے حق میں تھے. تو آپ نے اس کے نیچے کامنٹ ضرور کرنا ہے. اب جناب ویڈیوز آپ دیکھتے جائیے. یہ ویڈیوز پشین کوئٹہ کے ہیں, اور کوئٹہ میں پہلے صرف ایک آدھ جماعت کا غلبہ تھا, ایک جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ, اور دوسرا بی اے پی. میں نے پہلی دفعہ پی ٹی آئی کے حق میں اتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں کو نکلتے دیکھا ہے, اور وہ کوئٹہ اور پشین کے اندر آج نکلے ہیں. اس کے باوجود کہ ڈپٹی کمشنر آفس کی جانب سے وہاں سٹیج کو اکھاڑ دیا گیا تھا, نیچے بیٹھ کر جلسہ کیا گیا. نیچے وہاں نفری اتنی تو ہوتی نہیں کہ وہ کسی کو جا کر وہاں پر قابو کر سکے یا روک سکے. کچھ ویڈیوز اوپر چل بھی رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ بہت بڑا نوٹس ہے پبلک کا, بہت بڑی چارج شیٹ ہے نگراں حکومت کے خلاف. بہت بڑی چارج شیٹ ہے کہ آپ بندے پکڑتے رہو گے, ہم نکلتے رہیں گے. آپ گرفتار کرتے رہو گے, ہم نکلتے رہیں گے. آپ مارتے رہو گے, آپ نکلتے رہیں گے. سٹیج توڑتے رہو گے, نکلتے رہیں گے. کچھ بھی کرتے رہو گے, پبلک نکلتی رہے گی. اور پھر جو ورچوئل جلسے شروع ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, سپیسز کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, دیٹ از ہائیلی کمینڈیبل. میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ حکمران وہ ہوتا ہے جو دلوں کے اوپر بادشاہی کرتا ہے. دلوں کے اوپر حکمران یا بادشاہ وہ ہوتا ہے جو دلوں کے اوپر راج کرتا ہے, جس کے لیے ایک فقیر, غریب, امیر, مڈل کلاس, بڑا, چھوٹا, یوتھیا, کوئی بھی, جس کو آپ جو بھی نام دے دیں, وہ مر رہا ہو, دل و جان سے اس کے لیے پیار کرو, چاہے وہ دنیا کی, چاہے وہ کسی کی نظر میں کتنا بڑا ٹیررسٹ کیوں نہ ہو, لیکن اس کے لیے مر رہا ہو. وہ اصل میں حکمران وہ ہوتا ہے, دلوں کا وزیر اعظم وہ ہوتا ہے. یہاں تو وزیر اعظم کا کانسیپٹ ہے, دلوں کا بادشاہ ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے, وہ تمام وزارتیں, تمام سفارتیں, تمام حکایتیں, تمام حکومتیں اس کے لیے نشاور کر دی جاتی ہیں. پبلک اس کے لیے پلکیں بچھا رہی ہوتی ہے. آپ پرانے ادوار میں چلے جائیں تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ کیا کیا کس طرح سے ہوتا رہا ہے. لیکن اس دور میں جو سب سے بڑا چور ہے اس کے لیے سب سے زیادہ بڑی کلین چٹ ہے, اس کے لیے سب سے بڑی واشنگ مشین ہے. اس کو صرف ایکسل میں دھو کر ایسے پیش کیا جائے گا جیسے اس سے بڑا بہترین بندہ کوئی نہیں ہے. آنے والے دنوں میں ڈیولپنگ پالیٹکس کے اندر سب سے بڑی چیز جو مجھے لگ رہی ہے, جو خوفناک ہے, خوفناک حد تک آگے بڑھ سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ کریک ڈاؤن ہوگا. جس طرح شیر عبد المروت کو گرفتار کیا گیا, جس طرح شعیب شاہین کو کیا گیا, اس طرح اور لوگ گرفتار ہوں گے. ایون سوشل میڈیا کا ایک خاص سیگمنٹ کرٹیل ہوگا. یہ میں کلیئرلی آپ کو کہہ رہا ہوں, مجھے انٹینٹ نہیں تھی اس کے اوپر بات کرنے کی, لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک خاص فریگمنٹ ہوگا جو کرٹیل کیا جائے گا تاکہ انتخابات ہیپن ہو پائیں. ادروائز دوسری صورت میں, کیونکہ وہ بولیں گے خان صاحب کو اگر خدا نخواستہ سزا ہو جاتی ہے یا فردر کوئی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر بولیں گے, اور بولنے کو روکنے کے لیے ایک خاص سیگمنٹ کچھ عرصے کے لیے کرٹیل ہو سکتا ہے, اور پھر اسی دوران الیکشن ہو جائیں گے, اور پھر جب حکومت آ جائے گی تو پھر وہ کہتے ہیں جب چڑیاں چگ گئی تھے کھیت والا معاملہ ہو جائے گا. بہرحال آنے والے دنوں میں جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے.
बेल आइकन हिट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।